أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے؟ یہ تین لفظ ہیں، ایک حمزہ استفہام ہے آ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا، دوسرا ہے لم، یہ نفی کے لیے ہے نہیں، اور تیسرا لفظ ہے تارا۔ تارا میں بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے تا جو مضارع کی علامت ہے اور مخاطب کے صیغے کو واضح کر رہی ہے تو نے، اور ایک لفظ ہے خالی را، یہ تعلیل اور قواعد چلانے کے بعد خالی را رہ گیا، اصل میں یہ رؤیت تھا، رؤیت دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے، اسی سے یہ را لفظ بنا ہے، دیکھا۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا تو نے، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب یہاں والے کے معنوں میں ہے، جیسے اصحاب المال مال والے، اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم کیا نہیں، یجعل اس نے کر دیا، جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا کرنا، یجعل یہ غائب کا لفظ ہے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اللہ نے کر دیا، کیدہم قید چالوں اور مکر و فریب اور خفیہ تدبیریں کرنا، اس کو قید کہتے ہیں۔ قید چالیں، ہم ان کی، قیدہم ان کی چالوں کو، فی تضلیل، فی میں تضلیل خسارہ، ویسے تضلیل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا، واد کے ساتھ تضلیل، اسی سے لفظ ہے ضلالت گمراہی، اس کے مقابل میں ہے ہدایت۔ تو تضلیل لفظی مطلب گمراہ کرنا، لیکن یہاں آیات کے سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ کریں گے خسارے میں، اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بیکار بنا دیا، ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا۔ اور ارسل بھیجا اس نے، علیہم ان پر، طیرن پرندوں کو، ابابیل غول کے غول۔ ابابیل عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ ابابیل کے لفظ کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں، لیکن عربی میں ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، غول کے غول پرندے جو اکٹھے جماعت کی شکل میں اڑتے ہوئے آئیں، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ابیل ہے یا ابول ہے یا ابالۃ ہے، تینوں اس کے واحد ذکر کیے گئے ہیں۔ ابابیل غول کے غول پرندے، ترمی پھینکتے تھے، یہ رما سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ ترمی پھینکتے تھے،
ہم ان پر، بحجارت پتھر، من سجیل پختہ مٹی کے۔ سجیل پختہ مٹی کو کہا جاتا ہے۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو معرب کہلاتے ہیں، کسی دوسری زبان سے عربی زبان میں ماخوذ ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ سنگ گل سے نکلا ہے، اس کو معرب بنایا گیا ہے، یعنی پکی مٹی، جس مٹی کو پکایا جائے تپا کر، آگ کو تپا کر۔ من سجیل پکی مٹی کے پتھر، فجعل پس بنا دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم ان کو، کعصفن، کاف تشبیہ کے لیے ہے، یہ الگ لفظ ہے، جیسے عاصفن کا مطلب ہے بھوسا، کوڑا، معقول کھایا ہوا، معقول اکل سے ہے، اکل کھانے کے معنی میں آتا ہے، اور معقول مفعول کا صیغہ ہے، معقول کھایا ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفیل، فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اصحاب الفیل کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرکز رشد و ہدایت بنایا ہے، جو عناد اور ضد کے ساتھ اسے ختم کرنے کی طرف آئے، اللہ اسے تباہ و برباد فرماتے تھے۔ جیسے روئے زمین پر کعبۃ اللہ مرکز تجلیات ربانی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی و ذات اور آپ کا قلب اطہر بھی مرکز تجلیات ربانی ہے۔ اگر کوئی آپ کی مخالفت کرے گا، جیسے کہ مشرکین مکہ آپ کی مخالفت کرتے تھے، تو جیسے کعبۃ اللہ کے مخالفین کو اللہ نے تباہ و برباد فرما دیا ہے، تو جو آپ کی مخالفت پہ آئے گا اس کا بھی حال اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسے کعبۃ اللہ کے مخالفین کا حال ہوا تھا۔ اس سے قبل کی صورت میں، سورۃ الہمزہ میں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی برائی، تباہی و بربادی اور مذمت کا ذکر کیا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایسی روش اور طرز عمل اپناتے تھے جس میں عیب لگانا، تانے مارنا اور اشارے کرنا، اس قسم کی حرکتیں حق کو دبانے کے لیے کرتے تھے۔ اور اس صورت مبارکہ میں جو مرکز تجلیات الہی ہے کعبۃ اللہ، اس کے مخالفین اور معاندین کی سزا و عقاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو اللہ کی تجلیات کا مرکز ہو، اس کی مخالفت میں کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا گھر ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کا دل بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے، نیک اور صالحین کا قلب بھی اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل اللہ کے آگے یاد الہی میں منہمک ہوں، ٹوٹے ہوئے ہوں، میں ان دلوں میں ہوتا ہوں، یعنی صالحین کا دل۔ اسی لیے فرمایا کہ صالحین کے دل کو ستانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت اور دشمنی رکھے، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو جو مرکز ہوتا ہے تجلیات ربانی کا، اس کی مخالفت پہ کمر بستہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا بدلہ پھر اللہ لیتے ہیں۔ تو اس صورت مبارکہ میں اسی تصور کو ذکر کیا گیا
اس کے پس منظر میں جو واقعہ اصحاب الفیل کا ذکر کیا جاتا ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بڑا معروف اور مشہور ہے۔ اس واقعے کی شروعات اور ابتدا سے متعلق اس قسم کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شروع سے ہی مرکز رہا ہے۔ روئے زمین جب بنی، زمین کو پھیلایا گیا، تب سے اللہ کا کعبہ بھی بنایا گیا اور وہ کعبہ آباد بھی چلا رہا ہے۔ اس کعبۃ اللہ کا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کعبۃ اللہ سے متعلق تو بڑے سارے واقعات قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ عرب اگرچہ شرک پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن کعبہ کی تعظیم اور احترام و تقدس ان کے دلوں میں موجود تھا۔ یہ ملت ابراہیمی کے وہ بقایا طریقے تھے جو قائم رہ گئے تھے کسی طرح سے۔ اس وجہ سے وہ حج بھی کیا کرتے تھے، مشرک تھے لیکن حج بھی کیا کرتے تھے، طواف بھی کیا کرتے تھے۔ مسجد حرام میں اس کی صفائی اور اس کی جاروب کشی اور کعبۃ اللہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام بھی کرتے تھے، اگرچہ ساتھ بت بھی رکھے ہوئے تھے، شرکیہ خرافات بھی تھی، لیکن بے ادبی نہیں کرتے تھے۔ ایک ہے کھلی ڈلی بے ادبی، اور ایک ہے اپنے غلط خیال اور طریقے کے سبب سے کوئی ایسا پہلو نکل آئے جو بے ادبی کی طرف جاتا ہو، انسان کا قصد اس میں نہیں ہوتا۔ شرک بھی بے ادبی ہے، لیکن اس طرح کی بے ادبی نہیں ہے جیسے وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اس کے تقدس اور اس کے احترام کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کے آ گیا تھا ابرہہ، وہ قابل برداشت نہیں۔ تو کعبۃ اللہ کا حج کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی، اور یمن جو عرب کا مرکز رہا ہے، یمن بھی عرب کا مرکز رہا ہے، خالص عرب آباد تھے یمن۔ اس مقام پر کچھ ایسے حبشہ کے زیر نگین تھا یہ علاقہ، تو کچھ فتوحات اور مہمات کے نتیجے میں حبشہ نے اپنے کارندے اور نمائندے ابرہہ کو فتوحات کے اختتام میں یہاں کا ذمہ دار بنا دیا، جس کا تعلق حبشہ سے تھا۔ ابرہہ وہاں کا مقامی نہیں تھا، حبشہ تھا۔ تو اس کی بڑی تاریخ اور ہسٹری ہے، کیسے یہاں آیا، کیا فوجی مہمات تھیں، اور کس طرح سے اس کو یہاں پر گورنر بنایا گیا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے۔ لیکن پھر آگے کے واقعات اس واقعے سے زیادہ متعلق ہیں۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس نے کہا ہم اپنا کعبہ بنائیں گے، یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں، وہاں مال اسباب تجارت کے سلسلے اور یہاں کی نعمتیں فوائد وہاں لے کر یہیں پر سمیٹیں اور یہیں حج کریں، یہی طواف کریں۔ اس نے بڑا خوبصورت قسم کا اپنا کعبہ بنایا اس کعبۃ اللہ کے مقابلے میں، اور لوگوں کو اس نے کہا کہ یہیں پر حج کیا کرو، یہیں پر طواف کیا کرو۔ کچھ لوگ تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے طواف کرنا شروع کر دیا اس کا بھی، لیکن عربوں کی دلی وابستگی، چاہے وہ مشرک تھے، دلی وابستگی ملت ابراہیم سے تھی، اور یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ ہے، اس سے ان کی وابستگی تھی۔ چنانچہ عربوں میں سے کسی نے اس کے مصنوعی بنائے ہوئے بلڈنگ اور کعبہ کے نام سے موسوم عمارت میں جا کے اس نے گند ڈال دیا۔ اس نے جب تحقیق کروائی اور پتہ چلا کہ وہ تو عرب ہے، مکہ کا باشندہ ہے، تو پہلے جو مخالفت تھی وہ اس حد تک تھی کہ ادھر کیوں جاتے ہیں، میں نے جو بنایا ہے کعبہ وہاں حج کیا کریں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی بنیاد پر اس نے کعبۃ اللہ کو گرانے، اس کو ڈھانے اور اپنے کعبہ کو مرکز بنانے کے حوالے سے پلاننگ شروع کر دی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آ گیا کہ اس کے بنائے ہوئے مصنوعی کعبہ کو کسی نے
اندر آگ بھی لگا دی، اس کو جلا دیا، تو اور زیادہ اس میں جذبات انتقام بڑھ کے چنانچہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر یہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے روانہ ہوا۔ تاریخی روایات میں تذکرہ ملتا ہے تقریباً 60,000 پر مشتمل اس کا لشکر تھا، اور اس زمانے میں لشکر میں ہاتھیوں کو بھی شامل کیا جاتا تھا، اور ہاتھیوں سے ایسے کام لیا جاتا تھا جیسے منجنیق پہلے زمانے کی توپ ہوتی تھی، یا جیسے آج کل ٹینک ہوتے ہیں، ٹینکوں کی طرح ہاتھی رونتے چلے جاتے تھے لشکروں کو۔ جو مخالفین کے گھوڑے ہوتے تھے، ان مخالفین کے گھوڑوں کی دوڑیں لگ جاتی تھی ہاتھیوں کو دیکھ کر، اور اسی طرح لوگوں کو بھی رونتے چلے جاتے تھے ہاتھی۔ اور اگر کسی وزنی اور بھاری چیز کو وہاں سے ہٹانا ہوتا تو ہاتھیوں کو رسے کے ساتھ باندھ کر کے اس چیز کو دائرے میں لے کر ہاتھیوں کو چلاتے تھے، جس سے وہ چیز تباہ برباد، درخت وغیرہ تہس نہس ہو جاتے تھے۔ یہ ان کے ہاں فوجی تکنیک تھی جس میں ہاتھیوں کو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہاتھیوں کو لے کر وہ لشکر اس طرف سے آیا، یمن، عرفات، یہ طائف کے راستے سے آ رہا تھا۔ وہ عرفات میں پہنچا، عرفات سے آگے مزدلفہ کی طرف آیا، مینا کی طرف سے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہتا تھا۔ مزدلفہ کے مقام سے تھوڑا سا پہلے، جس کو وادی مغمس کہا جاتا ہے، وہاں آ کر ابرہہ ٹھہر گیا۔ رستے میں کچھ قبائل مخالفت میں آئے، لیکن یہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ کوئی قبیلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور یہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ مزدلفہ سے تھوڑا سا پہلے عرفات کے آس پاس آ کر ٹھہر گیا، اور اس نے پیغام بھیجا مکہ والوں کو کہ اگر کوئی مجھ سے بات چیت کرنا چاہے، ملاقات کرنا چاہے تو آئے بھی کچھ لوگ ملاقات کے لیے۔ لیکن اس وقت مکہ مکرمہ کی ریاست اور سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے پاس تھی۔ حضرت عبد المطلب اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن اس کی وجہ یہ ہوئی ملاقات کی کہ اس کا لشکر جیسے ہی مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا، اس نے اموال پر لوٹ مال شروع کر دی۔ ہاتھیوں کو لوٹا، اونٹوں کو لوٹا، بکریوں کو لوٹا، دیگر جو اسباب و متاع تھے لوگوں کے، اس کے لشکر کے لوگوں نے ان اشیاء اور اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے، 200 کے قریب اونٹ تھے، ان کو بھی لوٹ لیا۔ حضرت عبد المطلب جب تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے عظمت سے نوازا تھا، بڑے ہی وسیع و شکیل انسان تھے، خوبصورت باروب۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے تو یہ اپنے مقام پر کرسی پر براجمان تھا، یہ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور ان کو بھی اپنے برابر میں بٹھایا، اور اس نے کہا جی کیسے تشریف لائے، کیسے آنا ہوا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ وہ یوں کہیں گے کہ کعبۃ اللہ کو نہ گرائیے اور میرے سے کوئی مذاکرات کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے لشکر کے لوگوں نے میرے 200 اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، میں وہ واپس لینے کے لیے آیا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا میں تو آپ کو بڑا صاحب بصیرت سمجھتا تھا کہ آپ گفتگو کریں گے کعبۃ اللہ کے متعلق، آپ نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہ تاریخی جملہ کہا، فرمایا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے ذمے ان کی حفاظت ہے، وللکعبۃ رب، اور ایک خانہ کعبہ کا بھی رب اور مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یعنی صرف عربوں کے دل میں کعبۃ اللہ کا احترام ہی نہیں تھا، بلکہ یقین تھا کہ اس کعبہ کو کوئی گرا نہیں سکتا، اور اگر کوئی آئے گا اسے گرانے کے لیے تو خود اللہ اس سے انتقام لے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ جانے، اور جو اس کے مخالفت پر کمر بستہ ہے وہ جانے، وہ خود ہی مالک حساب و کتاب لے گا اس سے۔
اس سے تھوڑا سا اور اس کو غصہ چڑھ گیا۔ پہلے کے واقعات بھی جذبہ انتقام کو بھڑکا چکے تھے۔ اس نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کون سا رب ہے تمہارا جو انتقام لے گا اور تباہ و برباد کرے گا۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب پہنچے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر ان کی دعاؤں کے الفاظ اشعار کی صورت میں تاریخ و سیرت کی کتابوں میں منقول ہیں۔ بڑے درد والے الفاظ ہیں، اشعار کی صورت میں انہوں نے کعبۃ اللہ کا غلاف تھام کر، غلاف پہلے سے چلا آ رہا ہے کعبۃ اللہ کا، اس غلاف کو تھام کر، پردے کو تھام کر انہوں نے الفاظ پڑھے، اے اللہ ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اور یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ ہم عاجز اور بے بس ہیں، ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن تیرے سامنے اس لشکر کی کیا حیثیت ہے۔ اور اپنے اعزاء، اقارب، دوست، ساتھیوں کو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اس شہر میں تم قیام پذیر نہ رہو، ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس شہر کو چھوڑ کر قرب و جوار کے مقامات میں، پہاڑوں پہ دائیں بائیں چلے جاؤ۔ ابرہہ کا لشکر بہت بڑا ہے، وہ ایسے نقصان پہنچائے گا آپ کو۔ چنانچہ قریش اس علاقے اور مقام کو چھوڑ کر قرب و جوار کے اطراف اور پہاڑی مقامات کی طرف پناہ گزین ہو گئے۔ ادھر سے ابرہہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلیے وہ وقت آ گیا ہے کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کا۔ چنانچہ وہ مزدلفہ سے اٹھے، اس کا لشکر اٹھا، ہاتھی لشکر، اس کی فوج، پیادے، سوار، اس مقام تک پہنچے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ جس نے وہ مقام دیکھا ہے اس کے ذہن میں یہ سارا نقشہ آ جائے گا۔ مینا میں جہاں داخل ہوتے ہیں اس سے پہلے تقریباً کوئی 550 گز کا رقبہ ہے، گز عربی زبان میں، یعنی زرا کہتے ہیں اس کو، 550 زرا عربی زبان میں زرا ہاتھ کی انگلی سے لے کر کوہنی کی اس ہڈی کے اختتام تک اس کو زرا کہا جاتا ہے، تقریباً 1.25 فٹ کا یہ بنتا ہے۔ تو 550 زرا کا یہ رقبہ ہے، مربع فٹ کا۔ جیسے وہ لشکر وہاں پہنچا وادی محصر کے اس مقام پر، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول بھیجے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارسل علیہم طیرن، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل، غول کے غول، وہ چھا گئے لشکر کے اوپر، ان کے جھنڈ، انہوں نے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اوپر سے انہوں نے پتھر برسائے، حجارہ۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک اس نے چونچ میں پکڑا ہوا اور 2 اپنے دونوں پنجوں میں پکڑے ہوئے۔ اوپر سے وہ پتھر پھینکتے تھے، وہ ایسا زہریلا اور غضب آلود پتھر تھا کہ وہ جس کے اوپر گرتا تھا، چاہے وہ ہاتھی ہو چاہے وہ انسان ہو، اس کے جسم کو چیرتا ہوا دوسری جانب سے باہر نکل جاتا، آر پار ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ کی جانب سے اس لشکر پر تباہ کن حملہ پرندوں نے کیا اور کیمیائی حملہ ہوا، زہر آلود تھے۔ حالانکہ اتنا سا پتھر اوپر سے اگر لگ جائے تو عادت یہی ہے کہ کوئی زیادہ بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ پتھر جس کو لگتا تھا ایک تو آر پار ہو جاتا تھا اور دوسرا اس کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا تھا، اور اس زہر کے سرایت کرنے کے سبب جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں حقیقت میں یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت کے حوالے سے ایک نوید تھا، ایک خوشخبری کا سامان تھا کہ اب وہ آ رہے ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو ختم کرنا ہے، یا شرکیہ خرافات کو ختم کرنا ہے،
یہ اس کعبۃ اللہ اور مرکز رشد و ہدایت کے مخالفین کو ختم کرنا ہے، اور ان کے خاتمے کا بندوبست اور انتظام پہلے سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اسی قسم کے وہ واقعات بھی ہیں جو آپ کی ولادت کے وقت پیش آئے، جس میں کسریٰ کے ایوان کے کنگرے گر گئے، اور دیگر کئی ایک واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ واقعہ پیش آیا، پھر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو اس حادثے میں نابینا ہو چکے تھے، اور وہ مانگتے پھرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ جب یہ صورت نازل ہوئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو کچھ لوگ بدستور موجود تھے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ یہ کوئی ایسا ڈھکا چھپا واقعہ نہیں تھا، اس لیے اللہ الم ترا کے لفظ کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں، کیا دیکھا نہیں ہے تو نے؟ اتنا معروف واقعہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس واقعے کو، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے لشکر فیل کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تو جو قدرت کے مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائے، قدرت خود ہی اسے انتقام لیتی ہے۔ تو جیسے کعبۃ اللہ کو گرانا قدرت کی مخالفت ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی مخالفت کرنا یہ بھی قدرت کی مخالفت ہے۔ تو قانون قدرت کے خلاف جو آتا ہے اللہ اس سے انتقام لیتے ہیں۔ تو فرمایا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے کیا تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ تو وہ تو تمہارے سامنے ہوا ہے، تم میں بعض لوگ ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہے، اور اتنے لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا ان کے لیے بھی وہ دیکھنے کے مانند ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کثیر جب کسی بات کو نقل کریں تو وہ یقینی ہوا کرتی ہے، اور یقین کے اظہار علم ترى رویت کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیسے کیا تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر و فریب اور ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا؟ وہ اسے تباہ کرنے آئے تھے، اللہ نے انہیں تباہ و برباد فرما دیا۔ جو ابرہہ تھا وہ بھی زخمی ہوا اس حملے میں، پرندوں نے جو پتھر برسائے زخمی ہو گیا، لیکن فوراً مرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اور واپس جلدی سے اس کے فوج کے لوگ اس کے جو ہے وہ لے گئے یمن کی طرف، اور اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، اور وہاں پہنچ کر پگھل گیا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اور ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ابو رغال، اس کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے۔ یہ تھا عرب کا باشندہ، لیکن یہ ان کے ساتھ مل گیا تھا لشکر فیل کے ساتھ، ابرہہ کے ساتھ، اور رستہ کی رہنمائی اور انہیں گائیڈ کر رہا تھا۔ یہ بھی تباہ و برباد ہوا، اور اس کی قبر تھی وہاں معروف اس زمانے میں، اس کی قبر پر لوگ جا کر رجم کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے ایک مقولہ میں اس کی قبر کے رجم کا ذکر بھی ملتا ہے، کما یرجم قبر ابی رغال۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب حالات ایک طرف جا رہے ہوں تو لگتا ہے کہ یہی سب سے غالب لوگ ہیں، تو انسان اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، پیسے سمیٹنے کے لیے، مال و زر کی حرص اور طمع میں ان کا ساتھ دیتا ہے، لیکن اصل میں یہ قوم اور ملت کے غدار شمار ہوتے ہیں کہ جو اپنی ہی قوم کے خلاف کسی دوسرے کو حملہ آور ہونے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ موقع پرست لوگ بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دنیا بعد میں غداری کے لقب کے ساتھ موسوم کرتی ہے اور یاد رکھتی ہے۔ ہاں، جب ان کی حکومت اور اقتدار ہوتا ہے، ان کا نام بج رہا ہوتا ہے، لوگ اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ خام خواہ اس کے ساتھ ہمیں مخاصمت کی کیا ضرورت ہے، لیکن تاریخ اور وقت بتاتا ہے
کہ یہ غدار ملت، غدار وطن اور غدار قوم ہیں، اور ان کا کردار ہمیشہ کے لیے قابل جو ہے وہ افسوس کردار شمار ہوتا ہے، اور ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر و فریب کو ہم نے بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ہم نے ان پر پرندوں کو بھیجا، غول کے غول پرندے دریائے شور کی طرف سے، جدہ کے ساحل کی طرف سے یہ آئے تھے پرندے۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت بنتی ہے آج کل تیز رفتار سواریوں پر جدہ سے، تو دریا کی طرف سے، سمندر کی طرف سے وہ پرندے اڑ کر اس طرف آئے تھے۔ کہاں سے آئے، کیسے پرندے، اللہ جانتے، اللہ کے بڑے لشکر ہیں، انسان جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہواؤں کو حکم دے دے، وہ دریاؤں کو حکم دے دے، وہ زمین کو کہہ دے تو وہ تباہی اور بربادی کے منظر بنا دے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینکتے تھے ان پر پتھر، من سجیل جو پکی مٹی کے تھے۔ ایک مفسر گزرے ہیں جن کا معجزات کے اوپر یقین نہیں ہوتا زیادہ، وہ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ پتھر اوپر سے گرے اور گولی کی طرح جسم کو چیرتا ہوا چلا جائے۔ وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو چیچک کی بیماری نکل آئی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ لیکن ان تعویلات میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جسے رب کی قدرت پر یقین ہے اس کے لیے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو رب قوم لوط کی بستیوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جا کر انہیں پلٹ سکتا ہے، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کو ایک واقعہ ہے قرآن پاک میں سابقہ اقوام کا۔ ایسے دسیوں واقعات ہیں جو معجزات اور اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ انہی نشانات میں سے ایک نشان یہ بھی ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو اوپر سے پتھر پھینکتے تھے جو پکی مٹی کے بنے ہوئے تھے، فجعلہم کعصف ماکول، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے بنا دیا جیسے کہ، یعنی ان کے لشکر کو، لوگوں کو، ان کے ہاتھیوں کو، کعصفن جیسے کہ وہ بھوسا ہوتا ہے، یعنی کوڑا کرکٹ جسے انسان اشیاء، چیزیں وغیرہ کھانے کے بعد الگ کر دیتا ہے، کوڑا بنا دیتا ہے۔ کعصفن جیسے بھوسا، مأکول جسے کھا کر نکال دیا گیا، کوڑا بنا دیا۔ یہ اس کے لشکر کا انتظام، تباہی و بربادی کا منظر تھا۔ اور ابرہہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو باعث عبرت، نشان عبرت بنا دیا اور تباہ و برباد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور بصائرنا۔ اللہم اجعل القرآن شافعا ومشفعا لنا یوم القیامہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔